استنبول مذاکرات کے دوران طالبان کی جس پالیسی یا رویے نے عملی پیش رفت کو روکا، جس میں باقاعدہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی شامل ہے، اور وہ تحریری طور پر لکھ کر دینے کو بھی تیار نہیں کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، آپ اسے بین الاقوامی سفارتی روایات کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو دنیا نے موجودہ طالبان قابض رجیم کو قبول تک نہیں کیا، اور اگر یہ ہٹ دھرمی رہی تو افغانستان میں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ کمپلیٹلی وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی بھی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوحہ ایگریمنٹ جو 2021 میں کیا ہے طالبان نے، اس ایگریمنٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ افغانستان فضائل کسی اور ملک کے لیے یا کسی اور خطے کے لیے استعمال نہیں ہوگی ٹیررزم میں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں بہت واضح طور پر کہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں انہیں افغانستان میں پنپنے نہیں دیا جائے گا. اور اس کو سیکیورٹی کونسل نے سپٹمبر 2021 میں اس کی انڈورسمنٹ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انٹرنیشنل قانون بن گیا. ایک تو اس کی خلاف ورزی ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان پر. پاکستان نے یقیناً اس چیز کو بنیاد بنایا، اور دنیا کا ہر ملک اس چیز کو بنیاد بنائے گا. اور اس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے 4 چیزیں سامنے رکھنی، 4 معاملات سامنے رکھ دیے استنبول میں، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے علاقے کو وہی جو دیا ہوا ہے دوحہ میں ایگریمنٹ میں کہ اپنے علاقہ ٹیریٹری کو آپ اسے استعمال نہ ہونے دیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ذرا آپ سمجھ لیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا یعنی کہ بین الاقوامی دنیا آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. پاکستان کیونکہ آپ کا پڑوسی ملک ہے، پاکستان نے اتنا عرصہ اس کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد پاکستان نے چاہا کہ کچھ کسی طریقے سے یہ معاملہ رک جائے. آپ کو ہم کئی مرتبہ پروٹیسٹ کرتے رہے، آپ نہیں مانے، تو اب گراؤنڈ ریئلٹی مان جائیں. اس لیے کہ اب میڈیٹر جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان کو بھی ابھی یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ان پر بھی یہ بات عیاں ہو گئی ہے. تو اب بات جو ہے یہ کافی زیادہ دوسرے دوست ممالک تک بھی جا رہی ہے، اور سعودی عرب بھی ظاہر ہے اس کے پیچھے ہے، وہ بھی مانیٹر کر رہا ہے. تقریباً تمام ممالک ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. پھر ہم نے اور کیا ان سے کہا کہ جی آپ سپورٹ چھوڑ دیں بالکل جو ٹی ٹی پی کی اور ڈی ایل اے کی، ساتھ میں آپ کو جو سپورٹ مل رہی ہے انڈیا کی اس سے تھوڑا اجتناب کر لیں، جو کہ ہم نے دستاویزی طور پر پہلے بھی ہم نے یہ ان سے یہی گزارش کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے انہیں یہی کہا اور یہی ہم نے بتایا اپنے میڈیٹرز کو جو میڈیٹ کر رہے ہیں کہ جی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہو رہے ہیں افغان طالبان، اور میڈیٹر بھی سر وہ تو پھر نظر بھی آیا نا، جس طرح سے ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم وہ طالبان نے کہا کہ ہم تو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت نہیں مانتے، وہ تو دہشت گرد نہیں ہے ہماری نظر میں، اور دوسرا ہم دریائے کابل پہ ہم اپنا ڈیم بنائیں گے، پانی نہیں روکیں گے. تو بظاہر ان کے اس طرح کے بیانات سے تو لگ ہی نہیں رہا. کنڑ ڈیم والا معاملہ تو ایک اور جو ہے پیچیدہ کرنے والی بات ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی چند لمحے پہلے تذکرہ کیا کہ پاکستانی ٹیم نے ان کو باور کرایا کہ آپ جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو ریئلائز کر لیں. انڈیا کی سپورٹ سے یہ تمام ہونے والے معاملات کو اپنے خطے اپنے ٹیریٹری میں آپ نہ ہونے دیں. اب انہوں نے کنڑ جو کیا ہے، انڈیا اس پہ ظاہر ہے اس کا انفلوئنس بھی ہے، اور اس نے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کی فنڈنگ بھی کرنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ ایک اور ترشی والی بات ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ یہ ترشی ہو، اور اسی لیے پاکستان نے نہ صرف برداشت کیا بلکہ اپنے لوگوں کو شہید بھی ہوتے دیکھا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس پہ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اسٹرائک کیا ان جگہوں کو، ان ٹھکانوں کو جن ٹھکانوں سے پاکستان کے میں ہوتی تھی در اندازی، اور جن ٹھکانوں سے پاکستان میں آ کے حملے ہوتے تھے. ہم نے صرف اتنا سا کیا. اب واضح کر دی گئی ہے بات بالکل، اور no one less than the defense minister has really made it very very clear کہ اب جو ہے وہ کھلی جنگ ہوگی. خیر ان کے جو بھی الفاظ تھے، مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایکشن اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں طے نہیں ہو رہا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ طالبان جس طرح کے نہیں مانتے ہیں ٹی ٹی پی کو دہشت گرد، جبکہ امریکہ مانتا ہے، دنیا مانتی ہے. اور یو این او کی مانیٹرنگ ٹیم نے جو کہ سیکیورٹی کونسل کو رپورٹ پیش کی ہے، اس سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں واضح طور پر ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم
گردانا ہے اور TTP کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر اس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے باقیوں کے ساتھ. تو بالکل اب صحیح. اس میں کوئی شک کی بات تو ہو نہیں سکتی تو ہے. معاملات سر مزید خراب ہی ہو رہے ہیں نا، کیونکہ اب ایک آزاد ذرائع کے دعووں کے مطابق تو طالبان وفد پر ممکنہ بھارتی اثرات ہیں، اور یہ بات اب ان کے بیانات سے ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی بھی. بعض ذرائع نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افغان طالبان نے ان مذاکرات میں TTP کو بھی شامل کرنے کی بات کی ہے. تو اس قسم کے سیاسی اثر رسوخ اور خطے کے امن پر حملہ کرنے والی سوچ کیا دنیا کے لیے اب ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ نہیں کہ باقاعدہ اس سرزمین کو لے کر فیصلہ سازی کی جائے؟ دیکھیے، ہم تو نہیں چاہتے کہ افغانستان بالکل ہی آئسولیٹ ہو جائے، کیونکہ پڑوسی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ جب آئسولیٹ ہوگا افغانستان تو ڈی اسٹیبلائز ہوگا. جب ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو وہاں سول وار شروع ہو جائے گی جیسے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ طالبان رجیم جو اس وقت ہے وہ صرف 30 سے 38% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تمام بولنے والے ہیں پشتون، اس کے علاوہ باقی قومیں بستی ہیں. تو پھر وہاں سول وار شروع ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے وہ مناسب نہیں ہے. پہلے بھی سول وار جب ہوئی تو پاکستان پہ اس کا اثر آیا. ریفیوجیز کا ہوتا ہے معاملہ، اس کی معیشت پہ فرق پڑتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، افراتفری ہوتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے، لیکن اب اس طرف اس رخ میں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو دنیا اگر ایک طرف ہو اور افغان طالبان رجیم ایک طرف ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ نہ صرف آئسولیٹ ہوں گے بلکہ ان پر اور زیادہ جو ابھی کوئی 40-47 ملین کی ان کو امداد مل رہی ہے ہر مہینے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر جو دوحہ میں ان کو ساری سپورٹ ملتی رہی ہے اور اب بھی مل رہی ہے اور ترکی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. 14 وہاں ایمبیسیز وہاں موجود ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت مختلف ممالک کی. چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، باقی تمام ممالک. تو پھر ان کی سپورٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اس صورت میں بھی پاکستان کے لیے پرابلم ہے کہ افراتفری افغانستان میں ہوگی تو پاکستان کو اس کا اثر پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے عام عوام اس کا شکار ہوں. ہم تو افغانستان کے عام عوام کے خیر خواہ ہیں. یہ تو جو ایک رجیم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، جن کی ہم نے آبیاری کی ہے کوئی 40 سال، ان کی وجہ سے پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے. اور اس میں ہم تو وہ مشکل وقت کے وہ ساتھی ہیں افغانستان کے لیے. سر مذاکرات کے دوران سر افغانستان کی سرحدی در اندازیاں اگر ہم دیکھیں، مثلا ضلع کرم میں، شمالی وزیرستان میں جو جارحیت جاری ہے مذاکراتی عمل کو بری طرح یہ متاثر کر رہی ہے. تو اگر قابض طالبان حکومت نے اقدامات نہ کیے، اگر وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو پاکستان کے پاس کون سے کمرشل اور غیر کمرشل دباؤ موجود ہیں دیکھیں؟ جو وہ استعمال کر دباؤ کا تو بتا دیا پاکستان نے، اور پاکستان کو عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں. پاکستان تو ایک بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا انڈیا، اس کے سامنے مارکہ حق میں بتا دیا. اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ تو اب دنیا مانتی ہے نا، پوری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے باقی دنیا. تو ہم تو بالکل ظاہر ہے ہمیں اختیار حاصل ہے. انٹرنیشنل قانون 1373 سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جس میں ٹیررزم کو سپریس کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں یہی ہوگا کہ جیسے پہلے ہمیں ایکشن لینا پڑا، اسٹرائک کرنی پڑی، حملہ کرنا پڑا، ان ٹھکانوں پر دوبارہ کیا جائے گا.